بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ عمران خان لاہور مینار پاکستان کے جلسے میں مخالفین پر خوب گرجے برسے، کارکنوں کو اسلام آباد کے لیے تیار رہنے کی کال بھی دے دی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ 3 اسٹوجز کے ذریعے مل کر سازش کی گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ لاہور جلسے کے بعد کیا ہوگا، آپ سب تیار رہیں، جلد اسلام آباد بلاؤں گا۔ غلطی سدھارنے کا واحد طریقہ ہے فوری الیکشن کرائے جائیں، کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتے۔ مراسلے پر حکومت کی کمیشن کو نہیں مانیں گے، ہم صرف ایک کمیشن مانیں گے کہ سپریم کورٹ میں کھلی سماعت ہو۔ چیف الیکشن کمشنر سارے فیصلے ہمارے خلاف دے رہے ہیں، مجھ پر توشہ خانہ کیس کا الزام لگایا جا رہا ہے، سب قانون کے مطابق کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ کے پیسوں سے گھر کے باہر سڑک بنا دی۔ قوم کو کہتا ہوں لوٹوں کو ووٹ نہ دیں۔ چوروں کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ خود سوچو 20 سال یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں۔ کیا یہ چیری بلاسم نے نہیں کہا تھا کہ میں آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا؟ کیا نواز شریف نے 2 دفعہ آصف زرداری کو جیل میں کرپشن پہ نہیں ڈالا تھا؟ اس سے زیادہ آپ ایک ملک کے اوپر کیا ظلم کر سکتے ہیں کہ یہ 3 اسٹوجز کو، یہ ملک کے مانا ڈاکوؤں کو ملک کے اوپر مسلط کریں۔ میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا، میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا۔ ارے یہ مخالف سمجھتے ہیں کہ جی منار پاکستان کے بعد کیا ہوگا؟ کان کھول کے سن لو کہ اصل پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے۔ سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں، بلکہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو اس ملک میں آزادی چاہتے ہیں، اپنے سب نے تیاری کرنی ہے، آج سے شروع کرنی ہے۔ آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے جب میں آپ سب کو اسلام آباد بلاؤں گا۔ میرا جینا مرنا پاکستان ہے، کسی قسم کا میں تصادم نہیں چاہتا اپنے ملک میں۔ ہماری فوج ہے، ہماری پولیس ہے، اور فوج کا بھی میں یہ کہہ دوں کہ اگر ہمارے پاس ایک طاقتور فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے۔ سلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک ہی طریقہ ہے، جن سے بھی غلطی ہو گئی ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا، فوری الیکشن کرواؤ۔ میرے پہ آج الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب توشہ خانہ سے اس نے کوئی چیزیں لی۔ جو بھی میں نے خریدی سب ریکارڈ کے اوپر ہیں، سب قانون کے اندر ہیں۔ میں نے ان پیسوں سے جو میرے گھر کے نیچے سڑکیں جو عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی تھی، وہ توشہ خانہ کے پیسے سے سڑک ٹھیک کی، حکومت کا پیسہ نہیں لیا۔ بڑے ادب سے میں اپنی عدالتوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آئین کے خلاف نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف نہیں ہے کہ بک رہے ہیں بکروں کی طرح؟ عوام سے ووٹ لے کے آئے ہمارے ٹکٹ پہ اور وہاں جا کے ان کی بولیاں لگ گئی۔ ووٹ ہمیں دیں یا نہ دیں، میں اب سارے پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں، لیکن خدا کے واسطے کبھی ان لوٹوں کو ساری زندگی ووٹ نہیں دینا آپ نے۔ لندن میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان سے قوم کو نجات دلانا بہت ضروری تھا۔ 4.25 سال سیاہ ترین دور تھا، پاکستانی معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سلیکٹڈ راج کو ختم کر کے تاریخی کام کیا، غیر جمہوری شخص تو چلا گیا، اب معیشت کو بہتر کرنا ہوگا۔ معصوم کہتے ہیں کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، مجھے نکالا گیا۔ تم نے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف سازش کرنی تھی انہوں نے؟ تم نے تو ویسے ہی پاکستان کی دوائی کی میں کوئی قسم نہیں چھوڑی، تم نے تو پاکستان کو بالکل جو ہے وہ معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دیا ہے، تو تمہارے خلاف کیوں سازش کریں گے؟ اور اس بندے سے جان چھڑانی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ چیلنج بھی اپنی جگہ پر ہے، اور لیکن پاکستان کو اس بھنور سے ہم نے نکالنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا بدترین سیاہ ترین اگر کوئی دور گزرا ہے تو یہ دور ہے، یہ جو 4.25 سال کا عمران خان کا دور ہے۔ یعنی ہر چیز پہ یو ٹرن، جو پہلے کہا ہے بالکل برعکس کیا جب اب اقتدار میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر بیٹھ کے ہمیں اس ملک کو
ان سارے گمبھیر مسائل سے باہر نکالنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. وہ سلیکٹڈ راج کو ہم سب پہ مسلط کیا گیا، جس کی ارادہ تھا کہ آپ کا آزادی چھیننا تھا، میرا آزادی چھیننا تھا. اس سلیکٹڈ حکومت کو، اس سلیکٹڈ راج کو ختم کیا ہے. یہ بھی ایک تاریخی کام ہے. انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو دنیا کا کوئی طاقت پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معاشی ترقی نہیں روک سکتا. عمران خان تو چلا گیا، مگر جو نقصان اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کیا، وہ نقصان وہی کی وہی ہے. ہم نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹایا ہے، اس عمران خان کو ہٹایا ہے، مگر جو نقصان ہمارا معیشت کے ساتھ اس نے کر دیا وہ تو اس نے کر لیا. ہم نے اس کا علاج نکالا. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی غلطی ٹھیک ہو گئی، اب ذہنی علاج کی ضرورت ہے. حکومت ان کا سرکاری خرچ پر علاج کرانے کے لیے تیار ہے. عمران خان کے لاہور مینار پاکستان میں جلسے پر رد عمل دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ معیشت تباہ کر کے میر جعفر نیازی نے پاکستان کے خلاف سازش کی تھی. حکومت بدلتے ہی امپورٹڈ وزیر اور مشیر واپس ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئے. عمران خان کو اب ذہنی علاج کی ضرورت ہے، سرکاری خرچ پر ان کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں. صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ امریکی خط کا چورن بے نقاب ہونے والا ہے. عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا. پی ٹی آئی والے اپنی انا کی خاطر ہر چیز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل کا کردار ادا کیا. عمران نیازی نے ہیلی کاپٹر پر جھولے لیتے ہوئے قومی خزانے سے 1 ارب روپے اڑا دیے. وہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. عمران خان کی انا اور ہٹ دھرمی اس حد تک چلی گئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز تباہ ہو جائے اس ملک کی، لیکن عمران خان بچا رہے. لیکن بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ان کے کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان کی نالائکیاں سامنے آ رہی ہیں، یہ جو لوگوں میں چورن بیچ رہے ہیں نا امریکی خط کا، وہ بھی بے نقاب ہوگا. اور پتہ نہ تو امریکہ کا خط تھا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار تھا. آج بلاول صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا. پہلے 3 سال تک اس کو کوئی بچاتا رہا، جب انہوں نے ہاتھ نکالا تو عمران صاحب فارغ ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے روزانہ نئے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور اب آپ کے سامنے یہ کہانی آئی ہے. پہلے کہا گیا تھا کہ 55 روپے فی کلومیٹر ہیلی کاپٹر کا خرچہ ہے، اور جب خرچہ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ 1 ارب روپے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پر خرچ ہوا ہے. صرف جو سلطنت کے شہنشاہ تھے وہ بنی گالا سے پی ایم ہاؤس آتے تھے اور یہاں سے جاتے تھے. وفاقی وزیر بحری امور فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ عمران خان نے خود اسمبلی توڑ کر امریکی سازش کو کامیاب بنایا. ہمیں کسی امریکی سفیر نے نہیں کہا کہ ہم سازش کر رہے ہیں. عمران خان کراچی کے لیے کچھ بھی نہ کر پائے. اس سے بڑی جاہلانہ ویسے کوئی گفتگو ہے نہیں کہ امریکہ نے ایک دن بیٹھ کر سازش کی کہ عمران خان کو ہٹانا ہے. اچھا بھائی ہٹانا ہے عمران خان صاحب کو، کیا کریں گے ہم جا کے اپوزیشن کے لوگوں کو خرید لیں گے. میں سینٹ میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی، لیکن میں نے سینٹ میں سوچا ہے کہ میں کلام پاک اللہ کی کتاب ہاتھ میں لے کے باوضو ہو کے تقریر کروں گا کہ ہمیں تو کسی نے نہ $1 دیا، نہ کسی نے ایک کان میں پھونکا امریکی نے کہ تم عمران خان صاحب کو چھوڑ دو. لیکن اگر یہ امریکہ نے سازش بھی کر لی، لوگوں کو خرید بھی لیا، اور پھر کیا کیا؟ سب سے پہلے جا کے پاکستان کے سفیر کو بتا دیا کہ بھائی تحریک عدم اعتماد ایک آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اگر ہٹ گئے تو ہمارے اچھے مراسم ہو جائیں گے، ورنہ برے ہو جائیں گے. وہ بھائی عقل کے اندھوں تحریک، وہ 7 مارچ کو کہہ رہے ہیں ایک دن پہلے کیونکہ امریکی سفیر نے بتا دیا، یہاں سے سازش ہی ثابت ہو جاتی ہے. وہ عقل کے اندھوں گوگل کر لو یار. 8 فروری پورے 1 مہینے پہلے ایم کے ایم شہباز شریف میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایم کے ایم کو کہا ہے آپ ہمارے ساتھ تحریک عدم اعتماد میں آ جائیں. لاہور میں چوہدری پرویز الہی اور مونس الہی سے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے فلور پر نون لیگی غنڈوں کا بہادری سے مقابلہ کرنا قابل تعریف ہے. موجودہ حکمران عوام کو ریلیف نہیں تکلیف دے سکتے ہیں. چوہدری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان قوم کے حقوق کے لیے باہر نکلے ہیں، اس جدوجہد میں ان کا ساتھ دیں گے.
لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے پنجاب میں پہلے مرحلے میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 27 اپریل کو جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شان گل پر مشتمل بینچ نے بلدیاتی الیکشن کے خلاف خانیوال، بہاڑی اور ساہیوال کے شہریوں کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 17 اضلاع میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کے تحت انتخابات کرائے جانے ہیں۔ اس آرڈیننس کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ آرڈیننس میں توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی غیر قانونی ہے۔ عدالت نے بلدیاتی انتخابات روکتے ہوئے الیکشن کمیشن سے 27 اپریل کو جواب طلب کیا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات اسد محمود کا کہنا ہے کہ ماضی میں بیرونی مداخلت پر قانون سازی کی گئی۔ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر IMF کے حوالے کر دیا گیا۔ فیٹف کی آڑ میں ملک کی خود مختاری داؤ پر لگا دی گئی۔ جس کا اپنا وجود غدار ہے وہ تمام سیاستدانوں پر سازش، مداخلت اور غداری کا الزام لگا رہا ہے۔ اسد محمود قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ آج جس بیرونی مداخلت اور بیرونی سازش کی یہ بات کر رہے ہیں، اسی بیرونی مداخلت پر یہاں قانون سازی ہوئی۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر IMF کی غلامی میں دیا گیا۔ فیٹف کی آڑ میں انہوں نے وہ قانون سازی کی کہ جس سے انہوں نے اپنی ملک کی خود مختاری کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ جس کا اپنا وجود داغدار ہے، وہ پاکستان کی تمام سیاستدانوں پر سازش اور مداخلت اور غداری کا لیبل لگانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا ہے کہ اقتدار ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو کیا ہمیں اس پارلیمان کا حصہ نہیں بننا چاہیے؟ کیا کسی کو اکثریت کی بنیاد پر اقتدار سے الگ کرنا غلط ہے؟ PTI ووٹرز کو ایسی قیادت کو ووٹ دینے پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ سابق حکومت میں رشوت پر افسران کے تبادلے ہوئے۔ اسمبلی کے ایک افسر نے 40 لاکھ روپے رشوت مانگی اور نہ دینے پر ملازم کا تبادلہ کر دیا۔ مرتضیٰ جاوید عباسی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ کیا اس ملک کے اندر اقتدار یا اقتدار کی کرسی کے بغیر اس جمہوریت، اس پارلیمان کا حصہ ہم نے نہیں بننا؟ اور اگر ہمیں اکثریت اور جمہوریت کی بنیاد پر اقتدار سے علیحدہ کیا جائے تو یہ آئین، یہ اسمبلی کے قانون، یہ جو ہمارے حلف ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر اس ووٹر کو شرمندہ ہونا چاہیے جس نے PTI اور اس کی قیادت کو ووٹ دیا۔ یہاں اس اسمبلی میں ایک افسر ہے جس نے ایک ڈائریکٹر لاجز کو تبدیل کرنے کے لیے 40 لاکھ روپے مانگے۔ ایک افسر جو اسمبلی کا ہے اس نے پیغام بھیجا ہے کہ پیسے دو نہیں تو ہمیں ٹرانسفر کریں گے، اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی FIA سے انکوائری ہونی چاہیے۔ الہان عمر کی قیادت میں امریکی وفد نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے۔ بھارت کے اندر اقلیتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کے وفد نے مظفر آباد کا دورہ کیا اور صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں الہان عمر نے کہا کہ بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک نریندر مودی کے دور میں ہو رہا ہے اس پر امریکہ کو تشویش ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بہت جلد واشنگٹن میں کمیٹی برائے امور خارجہ میں دوبارہ سماعت ہوگی۔ یہ بھی کہا کہ وہ آزاد کشمیر کا دورہ اس لیے کر رہی ہیں تاکہ وہ لوگوں سے خود ملیں اور جان سکے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ رخ کریں گے کھیل کے میدان کا۔ عارض قلب سے چھٹکارا پانے والے قومی بلے باز عابد علی نے 4 ماہ کے بعد دبنگ انٹری ڈال دی۔ 32 گیندوں پر 56 رنز کی اننگز کھیل کر شاندار کم بیک کیا۔ فیصل آباد میں جاری T20 ٹورنامنٹ میں عابد علی نے شاندار کم بیک کر لیا۔ انہوں نے 50 سکور کی، 56 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کراچی میں ڈومیسٹک میچ کے دوران دل کی تکلیف کے بعد علاج مکمل کر لیا۔ 4 ماہ بعد شاندار کم بیک پر قومی بلے باز نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔